میں احد پہاڑ کی جنگ کا نہ بتاؤں جب شکست ہو چکی تھی، بڑے بڑے عظیم صحابہ شہید ہو چکے تھے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے قریش کا پورا پریشر تھا، اور چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، علی، زبیر، طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، قتادہ بن نعمان، سہل بن حنیف، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ابو دجانہ آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر تیر کو ہاتھ پہ لے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے آپ کا ہاتھ یہ ختم ہو گیا تھا۔ قتادہ بن نعمان سینہ سپر تھے، جو تیر آتا آگے ہو جاتے، ایک تیر آنکھ میں لگا، باقی تو لوہا تھا، آنکھ میں اندر چلا گیا، آنکھ تو کھلی تھی، تو نہیں اللہ کے نبی کو دیکھا مڑ کے تو آپ پھوٹ کے رونے لگے، تو آپ نے ایسے تیر نکالا ان کی آنکھوں سے، اور اس کے اوپر جو کیما بنی ہوئی آنکھ تھی اس کو ایسے جمع کر کے ان کے آنکھ کے اس دائرے میں اندر رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور آنسوؤں کے ساتھ کہا یا اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اسے دوبارہ پہلی سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو آنکھ اس سے زیادہ خوبصورت، یہ ایک منظر ہے۔ تو یہ سارے حضرات دیکھ رہے ہیں، تیر تلوار کو روک رہے ہیں۔ ایک عتبہ بن ابی وقاص، قریش کا لشکر، اس نے کیا کیا، پتھر اٹھایا، اس نے بھانپ لیا کہ یہ تیر تلواروں کو مانیٹر کر رہے ہیں، تو انہوں نے پتھر اٹھایا اور مارا جو زور سے، تو صحابہ کے سنبھلنے سے پہلے ان سے پار نکل گیا، سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا، یا اور اب پیچھے یوں گرے ایسے، پیچھے ایک کنارہ تھا کھڈا، وہ یہاں لگا گردن میں، اور وہیں بے ہوش ہو، دانت ٹوٹ چکے ہیں، چہرہ خون و خون ہے، غشی ہے، زمین سے لے کر آسمان تک چیخ و پکار، کائنات رو پڑی، اور پہاڑ کی سسکیاں، دھرتی کی آہیں، یہ سارے رونے لگے کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آیا تو ان 12-14 نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا فرما۔ اے واہ یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے، وہ یوں سمجھے کہ اب نیست و نابود، ختم ہو گئے قریش، تو میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو یہ نہ کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیجا ہے، کوئی اس جیسا ہے تو دکھاؤ، من انفسکم، تم میں ہے، تم میں سے ہے، کوئی ہے ایسا تو دکھاؤ۔ میں گیا افریقہ، موریتانیہ، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے ہے، کوئی اس جیسا تو دکھاؤ، ایسا حسن، ایسا جمال، ایسے اخلاق، ایسی صفات دکھاؤ کوئی۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جو حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا عالی نسب، ایسا عالی خاندان، ایسا عالی قبیلہ، کوئی ہے تو دکھاؤ۔ سب سے نفیس خاندان،
عرب میں سب سے نفیس مضر میں سب سے نفیس قریش میں سب سے نفیس ہاشم، پھر ہاشم کا خلاصہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے احسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جو میں نے نبی کو دیا ہے آدم تک جس کے باپ دادے کی پیڑھیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ من انفسکم کوئی ایسا ہے خاندانی، من انفسکم کوئی ایسا حسین جمیل جمال کمال، محمد احمد حاشر آخر فاتح ماہی خاتم اول آخر، کوئی ہے شاہد مبشر نذیر داعی الاللہ سراج منیر مزمل مدثر طٰہٰ یاسین، ہے کوئی ایسا؟ دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت، دو رحمتوں کے درمیان ہے یہ امت۔ میرے بھائی بہنوں، اللہ سے صلح کر، اللہ کے حبیب سے صلح کر، نہ پیسہ لگے نہ جان کوئی لگے، ایک دل کا ارادہ اور زبان کے دو بول، ایک دل کا ارادہ ایک زبان کے دو بول کہ یا اللہ آج کے بعد تیری نافرمانی نہ ہو، اور پھر کبھی ہو جائے تو پھر توبہ اور تبلیغ اس توبہ کو پختہ کرنے کی محنت ہے کہ ماحول میں جا کر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ باتوں سے اثر تو ہوتا ہے، پائیدار نہیں ہوتا۔ 1.5 گھنٹے کی بات سے اثر تو ہوگا، جو اہل ایمان ہیں، ایمان کی بات ہے تو اثر تو ہوگا، لیکن اثر باقی رہے اس کے لیے ماحول، سنگت، صحبت وہ اس کو پائیدار کر دیتی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے، ماشاءاللہ باہر بھی اندر بھی اکثریت ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہو، ماحول بھی آپ کا باہر ہر طرف ظلمت ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج توبہ کے چراغ جلاتے، چراغاں کرتے، توبہ کرتے ہو، پکی کرتے ہو، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام اگر آپ نے دل سے کی ہے سب معاف، سب معفوظ، پھر ہو جائے پھر یہی کچھ کر لینا، پھر معاف کر دیں۔ یہ ایک جوڑا ہے، یہ میلا ہو جائے تو اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی ضرور چاہیے۔ 60 برس کے گناہ ہیں کالے سیاہ، اللہ کی قسم انہیں دھونے کے لیے 1 قطرہ آنسو چاہیے، بس 1 قطرہ، اور وہ زیادہ نہ ہو، صرف آنکھوں میں تر کر دے، آنکھوں کو تر کر دے۔ تم کہتے ہو جی میرا تو وہ بھی نہیں آتا، تو چلو تم ہائے ہی کر دو، تو تیری ہائے تیرے 100 برس کے گناہوں کو واش کر دو، ڈرائی کلین۔ اللہ کے یہاں پانی والا کام بھی ہے، ڈرائی کلین بھی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے جی رومن آمدانی میں کی کرا، اچھا بھائی تو ہائے تو کر سکتا ہے نا، کہ ہائے یا اللہ معاف کر، جاؤ معاف،
وہ آنکھ بڑی بدنصیب ہے جسے اللہ کی محبت میں رونا نہ آئے، جسے اللہ کے شوق میں رونا نہ آئے، جسے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہ آئے۔ وہ آنکھ بڑی بدنصیب ہے، وہ زبان بڑی بدنصیب ہے جو اسے یاد نہ کرے، وہ دل بڑا بدنصیب ہے جو اس کے عشق میں نہ تڑپے۔ تو بھائی بہنوں، یہ آپ کا ملک ہے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں تو یہ آپ کا ملک ہے، یہاں آپ ایک اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارو، پاکیزہ زندگی گزارو، اپنے گناہوں کے دھبے جسم پر پڑیں، فوراً توبہ کے ذریعے سے دھوو۔ میں اور آپ غفلت کی دنیا میں ہیں، یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب جنید بغدادی جیسے پیدا ہوتے تھے، اب میں اور آپ جیسے کمزور مسلمان ہیں۔ توبہ کو مضبوطی سے تھام، اس تبلیغ کے کام میں وقت لگاؤ، آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہاں اچھی مثال قائم کرو۔ میرے نبی نے کہا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ کلمہ لگا ہوا ہے، جھوٹ نہ بولنا، کلمہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دھوکہ نہ دینا، اور خاص طور پر ان لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا بڑا ظلم ہے، لیکن یہ لوگ تو آپ کے محسن ہیں جنہوں نے آپ کو پاسپورٹ دیے، آپ کو شہریت دی، آپ کو پرامن ملک دیا۔ اپنے ملک میں آ کے دیکھو، اب انڈیا پاکستان کے لوگ بیٹھے ہو، بنگلہ دیش کے، جب دیکھو کیا ظلم و ستم ہے، کیا قتل و غارت ہے۔ تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہارے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہاری زمین پہ قبضہ ہو جائے گا، تمہیں کوئی خوف نہیں کہ تمہیں کوئی گولی لگے گی اور تمہارا گھر بازار سے جنازہ اندر آئے گا۔ چلتے راہگیر بیچارے، مزدور، معصوم بچہ مسجد جا رہا ہے، ماں روٹی پکا کے بیٹھی، کہتا ماں نماز پڑھ کے آتا ہوں، واپس اس کے گوشت کے ٹکڑے آتے ہیں، لاش ہی نہیں آتے۔ تو جن لوگوں نے آپ کو امن دیا، آپ انہیں دھوکہ دو، ان کے ساتھ جھوٹ بولو۔ جن لوگوں نے آپ کو ایک اچھا ملک دیا، آپ ان کا ٹیکس چراؤ۔ میں تو پاکستان میں کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت کے کرندے کھا جاتے ہیں، ہم صدقہ سمجھ کے دیں، یہاں تو نہیں کھاتے، تم پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، دھوکہ نہ دو۔ کسی کو بھی دھوکہ دینا حرام ہے، اور جو احسان کریں انہیں دھوکہ دیں۔